آخرکار سفیان کو ظاہشہ کی محبت پہ یقین آ گیا اور اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو ڈرامہ سیریل خداگواہ کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سفیان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر، کیونکہ اس کا جو رویہ اس نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے اور اس کا رویہ ایسا ہی رہا تو زندگی بہت مشکل گزرنے والی ہے اور اس گھر میں لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ سفیان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ چالاک ہے، آپ کو اب بھی سوچ لینا چاہیے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، وہ ویسے ہی ایسے کرتی ہے، وہ بہت اچھی اور سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ شیریں کو تو اس کی پراپرٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ شیریں جو ہے وہ ایسی ہی ہے، شیریں صرف اور صرف لالچ میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ حامد کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال سفیان جو ہے وہ چچی اور رافع کے گھر چلا جاتا ہے اور جا کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے لازمی آنا ہے، اور عائشہ سے بھی کہتا ہے کہ آپ نے بھی آ جانا ہے اور بہت جلد آپ لوگوں نے آ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کا ویٹ کرتے رہیں اور آپ لوگ لیٹ ہو جائیں۔ تو رافع کہتا ہے کہ نہیں، ہم ضرور آئیں گے اور ہم بہت جلدی آ جائیں گے، یعنی کہ صبح صبح ہی آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب سفیان گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے، تو بتاتا ہے کہ میں چچی، رافع اور عائشہ کو کہنے گیا تھا کہ آپ لوگوں نے صبح صبح ہی آ جانا ہے۔ تو شیریں کہتی ہے ان لوگوں کو بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب ایک بار ان کو بول دیا ہے تو وہ خود ہی آ جائیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو سفیان کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں، ایسا آپ کو نہیں بولنا چاہیے، چاچی جان بہت اچھی ہیں، رافع بھی اچھا ہے اور عائشہ تو اب اس گھر کی بہو ہے، تو وہ میری بہن بھی ہے، تو اس حیثیت سے مجھے جانا پڑا کیونکہ میری بہن وہاں پہ ہے، تو میں اگر خود جا کے ان کو بولتا تو بہت اچھا فیل ہوتا، ان کو اچھا فیل ہوا ہوگا میرے جانے سے۔ تو شیریں کہتی ہے اچھا فیل ہو یا نہ ہو، جو بات ایک بار کر دی جاتی ہے، کہہ دی جاتی ہے، تو بار بار اس بات کو رپیٹ نہیں کرتے۔ بار سفیان جو ہے وہ وہاں سے خاموشی سے چلا جاتا ہے اور دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، سب تیاری کر لیتے ہیں اور سفیان بھی تیار ہو جاتا ہے، اور سفیان جو ہے خوش نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جس لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی اس کو خوش نہیں رکھے گی، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس کا بابا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سفیان جلدی شادی کر لے، اور مما نے جو لڑکی ڈھونڈی ہے شاید وہ اچھی ہی ہوگی، اس لیے وہ خاموش ہوتا ہے اور اس شادی کے لیے راضی ہوتا ہے۔ بہرحال سفیان جب نیچے کھڑا ہوتا ہے اور ظاہشہ جو ہے وہ سیڑھیاں اتر کے آ رہی ہوتی ہے، تو ظاہشہ کا پاؤں پھسلتا ہے، ظاہشہ نیچے گر جاتی ہے اور سفیان جا کے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے یہ ڈائلاگ بولا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی اور تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آیا مجھ پہ۔ یہ بات سننے کے بعد سفیان جو ہے اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ وہاں سے اسی وقت چلا جاتا ہے سائڈ پہ اور اس سوچ میں چلا جاتا ہے کہ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا اس کے ساتھ جو اس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، یا اس طرح سے اس نے مجھے بولا۔ سفیان اس بات کو بہت ہی سنجیدہ لے لیتا ہے اور اسے تب یقین آنے لگتا ہے ظاہشہ کی محبت پہ، اسے پتہ چل جاتا ہے آخرکار کہ ظاہشہ جو ہے وہ ارسلان سے نہیں بلکہ اسی سے محبت کرتی تھی، اور ارسلان سے اگر محبت کرتی ہوتی تو آج یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اور دوسری طرف جو ارسلان ہے وہ بھی آ کے ظاہشہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو الگ تو کر دیا لیکن ابھی تم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے، میری اور مما کی محنت مجھے لگتا ہے بیکار ہی گئی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے سفیان سن لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ارسلان اور مما نے سب کچھ کیا ہے، اس کے بعد ارسلان جو ہے وہ صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ شیریں کہتی ہے کہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تم لوگوں نے کیا کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بابا کی یہ حالت جو ہوئی ہے اس کے بھی ذمہ دار تم لوگ، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اسی وقت جو عائشہ ہے وہ بھی بول پڑتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بابا کی حالت کے ذمہ دار بھی مما ہی ہے اور ان دونوں نے مل کر تم کو ظاہشہ سے الگ کیا تھا۔ بہرحال اب ظاہشہ جو ہے وہ تمہاری خوشی چاہتی ہے کیونکہ تم اب زویا سے جو ہے شادی کرنا چاہتے ہو، اسے پسند کرتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں تو مما کی وجہ سے شادی کر رہا تھا اور پریشر میں آ کے کر رہا تھا، ورنہ مجھے اس جیسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں ہم دیکھیں گے آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر سفیان جو ہے ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ لے کے آنے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے، کس طرف یہ آنے والی ایپیسوڈ جو ہے رخ کرے گی، کیا بننے والا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔